بسم الله الرحمن الرحيم نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دے جے ہو جائے بھی ہاں میں ہاں سرکار دے کیوں پھرا میں منگتے ہاں تو منگ دی کیوں پھرا میں منگتے ہاں تو منگ دی میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دے میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دے جے ہو جائے ہاں میں ہاں سرکار دی تیلے رب ہو گیاں کر وچ میرے لیرا بیرا ہو گیاں کر وچ میرے جد دی کیتی نوکری سرکار دی جد دی کیتی نوکری سرکار دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی جے ہو جائے ہاں میں ہاں سرکار دی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و حبیب ربنا محمد المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ طیبین طاہرین وعلى ازواج امہات المؤمنین وعلى سائر صحابۃ وتابعین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے نہایت قابل قدر مسلمان بھائیوں، دور اور نزدیک سے آنے والا لوگوں، حاضرین محفل، میں آپ لوگوں کی تشریف آوری کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن عظیم الشان سے ایک آیات کریمہ کا تلاوت کیا ہے۔ اس آیات کریمہ سے میں چاہتا ہوں، اس میں ایک لفظ ہے اور وہ لفظ اللہ کا نام ہے کہ الملک القدوس۔
قدوس پر میں چاہتا ہوں کہ کچھ وضاحت کروں۔ اللہ مجھے سچ بات کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بولے آمین۔ سب سے پہلے بات یہ کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، دعا بھی مانگتا ہے، اپنا مشکل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ توبہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ دین اسلام پر اتحاد نصیب ہے، نہ اولاد تابعدار ہے، نہ دوست صادق ہے۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے قدوس۔ قدوس کا معنی ہے مقدس، مقدس کا معنی ہے پاک۔ اس سے ثابت ہوا ہے کہ اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ ظاہر ہے کہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ قادر بھی ہے اور سارا مخلوق پر مہربان بھی ہے، تو پھر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہے؟ نفس و شیطان سے ہمیں نجات کیوں نہیں ہے؟ ظالم کا ظلم کا ہم کیوں شکار ہے؟ ناامیدی اور مایوسی، حسد اور نفرت کیوں ہمارا مقدر بن گئی؟ مجھے یہ بات ایسا لگتا ہے کہ شاید جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، فریاد کرتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، وہ پاکی کے ساتھ نہیں ہے۔ آج میں اس موضوع پر آپ سے عرض کروں گا جو کہ حقیقی راہ نجات ہے، اور اگر اس باتوں کو ہم نے مد نظر رکھا اور اس پر عمل کیے، دنیا اور ما فیہا کا نجات انشاءاللہ ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ تو ہمارے دل میں قناعت نہیں ہے، حرص بڑھ رہا ہے، محبت نہیں ہے، حسد بڑھ رہا ہے، امن نہیں ہے، جنگ بڑھ رہا ہے، دوستی نہیں ہے، دشمنی کا راج ہے، روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے ہر طرف سے، خیر خواہ نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کا بدخواہ بن گئی۔ مسلمان جو اسلام کو اپنا دین سمجھتا ہے، قرآن کو اپنا آئین سمجھتا ہے، مصطفیٰ کو اپنا رہبر سمجھے اور اللہ کو اپنا خالق تسلیم کر لے، اور اس بات پر ہم متحد ہو جائے، ہم اسی حقیقت پر آج منتشر نظر آتا ہے۔ تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم دین پر متحد ہو جائے،
اسلام پر متحد ہو جائے، صراط المستقیم نصیب ہو جائے، اللہ کو واحد اور لا شریک اور قادر اور توانا تسلیم کر لے، اور عزت و ذلت، راحت و زحمت کو اللہ کی جانب سے ہم مان لے اور اس پر یقین کر لے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمارا اولاد صالح ہو، ہمارا نفاق جو کہ بریلوی، پنجپیری، اہل حدیث، دیوبندی، وابی اور پتہ نہیں کیا کیا شیعہ وغیرہ ہم بن گئی، تاکہ ہم یہ سارا مسالک کو ختم کر کے ہم سارا مسلمان بن جائے، شر کے بجائے، نفاق کے بجائے، شریعت اور نفاق کے بدلے میں ہمیں اتفاق نصیب ہو جائے، ہمارا نماز مقبول اور دعا مستجاب ہو جائے، ہم اللہ کے عارف بن جائے، اللہ ہمیں بحیثیت دوست تسلیم کر لے، اللہ ہم سے محبت کر لے اور ہم اللہ کے محبوب بن جائے، ہمارا دنیا اور آخرت کا مشکلات آسان ہو جائے۔ اس کا میرے خیال میں بنیادی بات جو ہے نا، ہم سورت کو تو پاک کرتا ہے، غسل کرتا ہے، کپڑے پاک پہنتا ہے، سینٹ لگاتا ہے، آنکھوں میں سرمے ڈالتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور مسجد میں چلا جاتا ہے۔ سورت تو پانی سے پاک ہو گئی، لیکن سیرت سے ہمیں خبر تک نہیں ہے کہ میری سیرت کا کیا حال ہے، سیرت میں خوشبو یا بدبو۔ سیرت کی پاکی کا کے لیے کس چیز کا ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، جس کے پیٹ میں ایک نوالا حرام رزق ہو، 40 دن ان کا نہ عبادت قبول ہے، نہ کوئی دعا قبول ہے، نہ اللہ اس کا فریاد سنے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا ہے کہ ہماری سیرت کی پاکی کا تعلق رزق حلال کے ساتھ ہے۔ عام جو کھانا کھاتا ہے، یہ نوالا جب اٹھاتا ہے تو کھانے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ پاک ہے یا پلید ہے، یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر ہم نے حلال و حرام کا تمیز کیا ہے، حلال کو حرام سے اور حرام کو حلال سے ہم نے جدا کر دیا، حرام کو جو خدا نے منع فرمایا ہے ان سے پرہیز کر دیا اور حلال رزق کا لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ حلال رزق سے پاک خون پیدا ہو جائے گا، پاک خون جو ہے نا سے نور ہدایت نصیب ہو جائے گا، نور ہدایت سے خدا کا معرفت نصیب ہو جائے گا، اور جب خدا کا معرفت نصیب ہو گئی تو ہمیں صراط المستقیم نصیب ہو جائے گا۔ جب صراط المستقیم پر ہم گامزن ہو گئی، ہمارا دعا مقبول اور نماز مستجاب ہو جائے گا۔ سورت پانی سے پاک ہوتا ہے، سیرت رزق حلال سے پاک ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا نماز قبول ہو جائے گا، رزق حلال کا یہ برکت ہے کہ دل کی برتن کو صاف کرے گا، غافل دل کو جگا دے گا، اور اس دل کو معرفت الہی کا آشیانہ بنا دے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ عرش میں سما سکتا ہے اور نہ فرش میں سما سکتا ہے. اللہ کا قیامگاہ مومن کا قلب ہے. اللہ کا قیامگاہ سے مراد یہ ہے کہ مومن کا قلب اللہ کے الہام کا میزبان بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کے الہام کا نزول ہو جائے گا. الہام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے رہنمائی بندے کے لیے، اللہ کی طرف سے پاکی بندے کے لیے، اللہ کا علم بندے کے لیے، اللہ کی طرف سے رحم بندے کے لیے، اللہ کی طرف سے عدل انسان کے لیے، اللہ کی طرف سے محبت انسان کے لیے، اللہ کی طرف سے ہدایت انسان کے لیے، اللہ کی طرف سے نجات انسان کے لیے. کس انسان کے لیے؟ وہ انسان کے لیے جن کا قلب اللہ کی الہام کا میزبان بن جائے. اس صورت میں جب اللہ تعالیٰ رزق حلال کی برکت سے جب رزق حلال ہو جائیں گا، یاد رکھیں آپ کی بدن کی ہر رگ، ہر ورید کا، خون کا ہر قطرہ اللہ کو پکارتا رہے گا. آپ کا کام کرنا عبادت ہے، تعلیم حاصل کرنا عبادت ہے، مزدوری کرنا عبادت ہے، نیند کرنا عبادت ہے، جاگنا عبادت ہے، سونا عبادت ہے. اور جو بھی آپ کام کرے تو آپ کو اللہ تعالی حبیب اللہ کا لقب عطا فرمائے گا. اس وقت آپ کا دست بکار دل بیار ہوگا، یعنی آپ کا ہاتھ کام کے ساتھ ہوگا، دل اللہ کے ساتھ ہوگا. جب دل اللہ کے ساتھ ہو، دل کے اندر اللہ کے لیے، اللہ کے سوا اور کوئی چیز کا جگہ نہ ہو، نہ اولاد کا، نہ بیوی کا، نہ دولت کا، نہ شہرت کا، نہ سلطنت کا، نہ بادشاہی کا، دل اس وقت جام بن جائے گا. پھر یہ جم بن جائے گا جب اس میں دیکھے تمام عالم نظر آ جائے گا. اسلام کا ابتدا بھی رزق حلال سے، اسلام کا انتہا بھی رزق حلال سے. علم لدنی نصیب ہو جاتا ہے رزق حلال کی برکت سے. یاد رکھو، صوفی، شیخ، ملا، قاری، حافظ، ولایت کا دعوے دار، پیر صاحب، مقرر، مفسر، جب تک آپ کا رزق حلال نہ ہو، آپ کا 50 سال کا علم خس کے برابر بھی نہیں ہے. یہ تنکے سے بھی باریک اور کمزور ہے. ادھر شاعر صرف کمزور نہیں ہے، شاعر کہتا ہے، شاعر علمی کبر سر زند ماری بوت، علمی کبر دل زند یاری بوت. وہ علم جو دماغ تک محدود ہو وہ سانپ ہے تجھ دست دے گا. وہ علم جو دل میں اتر جائے وہ دوست ہے تجھے بھی نجات دے دے گا، دوسروں کے لیے بھی نجات کا وسیلہ بن جائے گا. ابھی علم دل میں کیسے اتر جاتا ہے؟ جس کو علم خداوندی، علم لدنی، علم حقیقی کہا جاتا ہے، کیسے اتر جاتا ہے؟ جب آپ کا رزق حلال، پھر آپ کو علم پر عمل نصیب ہو جائے گا،
پھر شاعر کہتا ہے با علم قلیل کر دیا عمل ہمین دین است، با علم کثیر بے عمل وارث لعین است۔ شاعر کہتا ہے اگر تھوڑا علم کے ساتھ آپ کو عمل نصیب ہو گئی یہی دین ہے، اگر بہت بڑا علم کے ساتھ آپ کا اپنا عمل نہ ہو تو لعین یعنی شیطان کے وارث۔ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت زیادہ تھا لیکن علم پر عمل نصیب نہیں تھا، حکم خداوندی سے بغاوت کر دیا، بندگی کا رستہ چھوڑ دیا، ترک کر دیا اس غرور کے ساتھ کہ میں تو آگ سے پیدا ہوں، آدم مٹی سے پیدا ہے، میں تو بڑا عالم ہوں، میں تو جھولے میں بیٹھ کر فرشتوں کو تعلیم دیتا ہوں، میرے پاس تو بے پناہ علم ہے، آدم کون ہے کہ میں اس کے آگے سجدہ کر لوں؟ توق لعنت نصیب ہو گئی، ابد الابد بدبخت ہو گئی، ذلیل ہو گئی، رسوا ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ شاعر کہتے ہیں اگر اخلاص در عمل باشد کافی است، حرف لا الہ الا اللہ از عبادت و سخاوت ریا ہرگز راضی نہ گردد خدا۔ کہتے ہیں اگر اخلاص تیرے عمل میں ہو حرف لا الہ کافی ہے، تجھے اللہ تک پہنچا دے گا، تجھے نجات کی مقام پر فائز کر دے گا۔ اگر ریت کے ذروں اور آسمان کے تاروں سے زیادہ علم آپ کے پاس ہو لیکن عمل میں اخلاص نہ ہو، یہ علم تیرے لیے وبال جان بن جائے گا۔ پھر اسی طرح عالم کو یوم قیامت جب اللہ تعالی قضاوت فرمائے گا زبان سے لٹکا دے گا، دوزخ کا چنگ وہ اس کی زبان میں ڈال دے گا، آگ کا چنگک یہ اس عالم کا سزا ہوگا جو بات کرتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے، دوسروں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، خود ہدایت سے بغاوت کرتا ہے، یہ اللہ کا غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ہدایت اس وقت تک نصیب نہیں ہوتا ہے جب تک رزق حلال نہ ہو۔ اگر رزق حلال نہ ہو تو پلیت خون پیدا ہو جاتا ہے بدن میں، اس کا کمال کیا ہے؟ پاک خون نوری طاقت ہے، پلیت خون ناری طاقت ہے۔ زندگی دونوں کی جو بھی ہو تو زندگی ممکن ہو جاتا ہے، لیکن ایک کی وجہ سے کامیابی نصیب ہوتا ہے، دوسرا برباد کر دیتا ہے۔ اگر رزق مشکوک ہو، اگر رزق حرام ہو، خون پلیت ہو جاتا ہے۔ پلیت خون جب بدن میں چلتا ہے دل کو پتھر بنا دیتا ہے، حقیقت کی دل کے آنکھوں کو اندھا بنا دیتا ہے، نرم دلم کو سخت بنا دیتا ہے، بندہ کو باغی بنا دیتا ہے، قانے اور صابر کو حریص بنا دیتا ہے، قناعت پسند کو شہوت پسند بناتا ہے، رحم دل کو قاتل بناتا ہے، بے گناہ کو مجرم بناتا ہے،
پاک کو پلیت بناتا ہے، خوشبودار کو بدبودار بناتا ہے، حسین کو بدصورت اور بدشکل بناتا ہے۔ اس طرح انسان سے اللہ نفرت کرتا ہے، اس طرح انسان کا اللہ کے ساتھ دشمنی کا اعلان ہے، اور اللہ کا اس طرح عالم شیخ اور فاضل کے ساتھ دشمنی کا اعلان ہے۔ اس کا کوئی دعا قبول نہیں ہے۔ یہ کبھی اس طرح انسان پر جس کا رزق حرام ہو، اللہ کی معرفت کا خوشبو بھی حرام ہے۔ جب تک ہمیں اللہ کا معرفت نصیب نہ ہو جائے، یہ رواجی اللہ، یہ رواجی امامہ، یہ رواجی سفید تسبیح، یہ رواجی حج، یہ رواجی اور ریا کا نوافل، یہ ریا کا صدقات اور خیرات ہمارے لیے جہنم کا آگ کے سوا اور کچھ نہیں۔ ابھی میرے بھائیوں دوستو، اب حلال رزق کا تاثیر کیا ہے اور حرام رزق کا تاثیر کیا ہے، اور رزق حلال سے قناعت نصیب ہو جاتا ہے، رزق عالم سے انسان حریص بن جاتا ہے، پھر حرص کا جو پیاس ہے وہ زندگی میں نہیں بجھتا۔ رزق حلال راضی پر رضا بناتا ہے، اور رزق حرام تابع نفس، خواہشات اور شیطان بناتا ہے۔ اب میں ان کا ثبوت موجودہ وقت میں آپ کے ساتھ میں پیش کروں گا۔ آج علماء بہت ہے نا، آپ مانتے ہیں؟ ولایت کا دعوے دار بھی بہت ہے نا، اپنے آپ کو اہل شریعت بھی سمجھتا ہے نا، اہل اللہ بھی سمجھتا ہے، اہل قرآن بھی سمجھتا ہے۔ سب سے پہلا بات کہ ہم داڑھی سے اور سفید کپڑوں سے اور قال اللہ قال رسول سے اہل شریعت نہیں بن سکتے۔ اہل شریعت کا اپنا نشانی ہے، اپنا ثبوت ہے، اپنا پہچان ہے۔ اہل شریعت اس کو کہتا ہے کہ اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں شر کو ختم کر لے، عمل اتفاق، عمل خیر اور دوستی کو رائج کر دے، اس کو کہتے ہیں شریعت کی حقیقت۔ پھر قواعد شر ہے، اسلامیت شریعت ہے۔ آج آپ کو میں گواہ بناتا ہوں، بتا دو کہ آج شر کا راج ہے یا شریعت کا۔ جنگ شر ہے، امن شریعت ہے، خونریزی شر ہے، خودکشی شر ہے، دہشت گردی شر ہے، رحم شریعت ہے، دوستی شریعت ہے، رواداری شریعت ہے، حیا شریعت ہے، اتفاق شریعت ہے۔ اس لیے خدا نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ مجھے بتائے خدا کو گواہ رکھ کر کے کہ نام تو اسلام کا بھی ہے، نام تو انسان کا بھی ہے، نام تو عالم کا بھی ہے، نام تو ولی کا بھی ہے، لیکن حقیقت شر کا ہے یا شریعت کا؟ بتائے اس کا وجہ کیا ہے؟ وجہ رزق حرام ہے، وجہ حرام رزق ہے، وجہ کرپشن ہے، وجہ شراب ہے، وجہ زنا ہے، وجہ قتل ہے، وجہ بے حیائی ہے، وجہ بے غیرتی ہے، زبان سے کلمہ پڑھتے توحید و رسالت کا، عمل سے اللہ اور رسول کے ساتھ دشمنی کرتے۔
عمل سے ہم وہ کرتوت کرتے جس سے خدا نفرت کرتے، جس سے اسلام نفرت کرتے، جس سے قرآن نفرت کرتے، جس سے رسول اللہ نفرت کرتے۔ آج برما کی مسلمانوں کی حالت دیکھو، افغانستان کی مسلمانوں کی حالت دیکھو، فلسطین کے مسلمان دیکھو، کشمیر کے مسلمان دیکھو، کیا حالت ہے۔ زندگی سب کے لیے جہنم بنا ہے۔ پاکستان کی معصوم بچوں کی حالت دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ کیا قیامت نہ ہمارا جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے۔ یہ جنگ جو ہے نا صرف مسلمان کے مقدر میں اللہ نے لکھے، یہ مرغیوں سے بھی زیادہ خونریزی مسلمان کا تقدیر ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارا یہ مقدر نہیں بنایا، یہ ہمارا تقدیر نہیں ہے، یہ ہمارا اعمال ہے۔ ملا ہمارا بک جاتا ہے، برائے نام ولی بک جاتا ہے، چند ڈالر لیتا ہے، یہودوں کا غلامی کر کے یہودی قانون کو ہم پر مسلط کرتا ہے، یہودیت کو اسلامی ملک میں ہوا دیتا ہے، غیروں کا غلام بن کر کے، اپنی نفس کی غلام بن کر کے عیاشی اور فحاشی کو اپنی آپ پر پہلا اور بعد میں ہم پر مسلط کرتا ہے۔ اگر ہمارا رزق کا یہ عالم ہو کہ چند ٹکوں کی بدلے میں مسلمان بھائی کا قتل کرتے، مسلمان بھائی کو بموں سے اڑاتے، معصوم بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے، یہ میں نہ کسی کا نقل کرتا ہوں، نہ کسی کا چاپلوسی کرتا ہوں، نہ کسی سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے قانون کا تشہیر کرتا ہوں، اللہ کی نبی کا مشن بتاتا ہوں، خود بھی یہی راستے پر، آپ کو بھی یہی راستے پر گامزن دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس میرے پیارے بھائیوں، یہ جو آج میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، 36 سال سے یہ فریاد کرتا ہوں، 36 سال ہو گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 36 سال پہلے میں نے یہ مصطفی مشن شروع کیے، چیخیں مارتا ہوں، فریاد کرتا ہوں کہ اے مسلمان تو اپنے آپ کو خود تباہ کر رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتا ہے اے محبوب اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، صرف اسلام ہے، نجات اسلام میں ہے، حقیقت اسلام میں ہے، سکون اسلام کے اندر ہے، امن اسلام کے اندر ہے، محبت کا چشمہ اسلام ہے، رحمت کا سمندر اسلام ہے، حقیقت کا منبع اسلام ہے، خدا کی معرفت کا وسیلہ اسلام ہے، اور اس کا قانون قرآن ہے، اور معلم محمد مصطفیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ کی دامن سے چمٹ جاؤ، قرآن سے اشنائی پیدا کر لو، قرآن تیرے ساتھ بات کرتا ہے، قرآن تیرا بات سنتا ہے، قرآن تجھے سمجھاتا ہے۔ اہل قرآن جس کا نام احمد مختار ہے وہ تیرا مدد فرماتا ہے، جب قرآن اور اہل قرآن دونوں تیرا بن جائے تجھے خدا سے ملاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان دین عند اللہ الاسلام، اے محبوب
میں نے تمہارے لیے بحیث دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ یا اللہ اسلام کیا ہے؟ میں نے رزق حلال کا بات کر رہا تھا، اللہ جواب عطا فرماتا ہے۔ اسلام میرا فطرت ہے، اللہ تیرا فطرت کیا ہے؟ پاک۔ یا اللہ اسلام کیا ہے؟ اللہ جواب دیتا ہے، اے محبوب میرا فطرت، میرا چاہت، میرا پسند، خوشبودار، مہکدار، حسین، معطر، بے مثل، بے نظیر، اس کا نام ہے اسلام، اور وہ پاک ہے۔ اے محبوب تجھے اور تیری امت کو بھی پاک فطرت سے نوازا ہے، تیرے خمیر میں اسلام کو شامل فرمایا ہے، اس کو اپنا، اس سے بے خبر نہ ہونا۔ کیا اگر ہم اپنی سر کو اپنی گریبان میں جھکائے اور اپنی ضمیر کو قاضی بنا دے، اپنی بارے میں ضمیر کو اختیار دے دے کہ یہ وہ فیصلہ کر لے، ہم مجرم تو نہیں ہے بخدا ہے۔ سر سے ناخون تک ہم کالا ہو چکا ہے، ہم کوٹا سکے بن گئی ہے۔ اب یہ کوٹا سکوں کو کون لے لے گا؟ اب یہ کوٹا سکے کس کام کا ہے؟ ایک صراف موجود ہے جو لینے والا ہے، چلانے والا ہے، تمہارے وقار کو بحال کرنے والا ہے۔ تمہیں خبر ہے وہ صراف کون ہے؟ جو اصلی پیسہ دیتا ہے، نقلی پیسہ لیتا ہے، جو ناچل کو چلاتا ہے، جو اندھی کو ہاتھ دیتا ہے، کمزور کو طاقت دیتا ہے، مردود کو مقبول بناتا ہے۔ بیٹو آپ پہ قربان ہو جاؤ، مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تیرا اللہ بھی موجود ہے، مصطفیٰ بھی موجود ہے، تیرا دین بھی موجود ہے، تیرا رہنما بھی موجود ہے۔ بچو، وہ صراف کون ہے جو کوٹا سکے کو بحال کر دے، اس کی قیمت کو بڑھا دے؟ اس کا نام ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم کوٹا سکے تو ہے لیکن لاوارث تو نہیں نا، ہم گناہگار تو ہے لیکن نا امید تو نہیں نا۔ جو ہمارا یار ہے وہ شفیع المذنبین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ سردار الانبیاء ہے، وہ ختم المرسلین ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج ان کا رحمت، ان کا فیض برس رہا ہے آپ لوگوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جتنے بھی میرے بیٹے، میرا عاشقین، اللہ کے بندے، کالے گورے، امیر ہے غریب ہے، جاننے والا ہے انجان ہے،
دوست تو سارا ہے دشمن تو ایک بھی نہیں ہے، میرا ایمان ہے سب دوست ہے، اللہ ہمیں دوست بنا دے گا۔ اس لیے ہمارا غمخوار ہے جب قیامت قائم ہو جاتا ہے، یا امتی امتی کو پکارتا ہے، حسن کو نہیں پکارے گا، فاطمہ کو نہیں پکارتا، حسین کو نہیں پکارتا، علی مرتضیٰ کو نہیں پکارتا، ابو بکر صدیق کا نام لے کر پکارے گا نہیں، عمر کا نام لے کر نہیں پکارتا ہے، عثمان کا نام لے کر نہیں، کسی صحابی کا فریاد کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور کہتا ہے یا اللہ میرا امت میرا امت میرا امت، جتنے بھی بوجھ امت کا میرے کندھوں پہ ڈال دو۔ یا اللہ آپ نے وعدہ فرمایا ہے میرے ساتھ کہ میں اپنی محبوب کی دعا کو رد نہیں فرما دوں گا، یا اللہ پورا فرما دو، آپ تو سچے آپ تو حق ہے نا، اب اپنی وعدے پر کو پورا فرما دو اور میری امت کو جہنم سے نجات عطا کر۔ لیکن امتی کون ہے؟ ادھر متوجہ ہونا پڑے گا۔ امت کے لانے کا حقدار کون ہے؟ وہ حبیبی کبریا کس کا شفاعت فرمائے گا؟ اس بات پر قرآن گواہ ہے، یہی بات قرآن ہمیں سمجھاتا ہے۔ اللہ مخاطب ہے، اللہ رب العالمین مخاطب ہے رحمت للعالمین سے۔ اللہ فرماتا ہے اپنی محبوب کو، کیسے فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اس آیات پاک کا ترجمہ ایسے ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرا محبوب، اے ختم المرسلین، اے شفیع المذنبین، اے رحمت للعالمین، آپ ان لوگوں کو فرما دیجیے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر آپ اللہ کا عارف بننا چاہتے ہو، اگر آپ کو اللہ کی قرب اور دوستی کا خواہش ہے تو کیا کرو؟ فاتبعونی، اے محبوب آپ بتا دے کہ اے اللہ کے بندو، آپ اپنی رہبر برحق ختم المرسلین سردار الانبیاء محمد رسول اللہ کی اتباع اختیار کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے عارف بھی بن جائے، اللہ کی رضا بھی حاصل کر لے، اللہ کی خوشنودی بھی اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آپ کی مرضی کے مطابق سلوک فرمائے گا تو فاتبعونی، جب اس آپ کی امت نے آپ کے اختیار کیے تو میرے پھر میں جواب یہی دے دوں گا، یحببکم اللہ، پھر بشارت سناتا ہے اللہ کہ میں اللہ آپ سے محبت فرماتا ہوں۔ آپ سے قرآن میں خدا وعدہ فرماتا، اگر موت آنے سے پہلے آپ نے اپنی محبوب کا، اپنے پیشوا کا اتباع اختیار کیا ہے تو پھر تو کوٹا سکا نہیں ہے۔
تو پھر سونا نہیں ہے، تو پھر چاندی نہیں ہے، تانبا نہیں ہے، آپ پھر ہیرا بن گئی۔ آپ کی حسن اور آپ کی چمک دمک، آپ کی مہک اور خوشبو خدا کو آپ کا شیدا بنا دے گا۔ اتنا آپ پاک ہو جائیں گے کہ ملاوٹ نام کی کوئی چیز آپ کی سیرت کے اندر باقی نہیں رہے گا، اور آنے والا امت کے لیے نجات کا وسیلہ بن جائے گا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ آپ کی خون کا ہر قطرہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہے گا، اور آپ اللہ کی صفات کا نمونہ، مظہر و شاہکار ثابت ہو جائے گا۔ اس وقت جب کافر آپ کی چہرے کو دیکھے گا، بے ساختہ پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب شقی اور باغی کس وقت؟ جب امتی اتباع اپنے حبیب کا اختیار کر لے، پھر آپ کے اندر یہ اثر و تاثیر آ جائے گا کہ حرام سے نفرت ہوگا۔ آپ کے اندر یہ اثر ہوگا کہ بے حیا کی سر پہ ہاتھ رکھے وہ بے حیائی نہ کر سکے گا۔ قسم ہے خدا پر، جب محبت سے شرابی کو دیکھے وہ شراب نہیں پی سکے گا۔ جب قاتل کو شفقت کے اوپر شفقت کر لے وہ عادل بن جائے گا، وہ قتل سے نادم اور طائف ہو جائے گا۔ جو اہل شر کو آپ کا دیدار نصیب ہو جائے تو وہ باشریعت ہو جائے گا۔ ادھر شعر یاد آ گئی، کہتے دیدار درویش دیدار خداست، تو مت بندار کہ وہ از خدا جداست۔ جب تجھے درویش کا تو پھر درویش بن جائے گا۔ جب تو درویش بن جائے گا، جو لوگ آپ کا دیدار کرے گا اس پر اثر اتنا ہوگا جس نے خدا کا دیدار کیا ہے۔ اس لیے کہتے درویش کا دیدار اللہ کا دیدار ہے۔ تو مت سمجھو وہ اللہ تو نہیں ہے، مت سمجھو کہ وہ اللہ سے جدا ہے۔ باتوں سے کوئی نیک نہیں ہوتا ہے، تقریر کسی کو مومن نہیں بنا سکتے، تحریر کسی کو مومن نہیں بنا سکتے، 1000 کتابوں کا مصنف مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ میں کل اعلانیہ کہتا ہوں، مومن وہی ہوگا جو درویشی کا مقام اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ درویش کس کو کہتے ہیں؟ درویشی سے 3 نعمتیں ملتے ہیں: اللہ کا معرفت، مخلوق سے بے نیازی اور حسن سیرت۔ وہ چمکدار ہو جاتا ہے، چمکدار ہو جاتا ہے، وہ روشنی نور کا مینار بن جاتا ہے۔ جب نور آ جائے دیوار کے سائے پر سایہ اڑ جاتا ہے، وہ سایہ بھی نور نور بن جاتا ہے۔ اب ضرورت نور مصطفیٰ کا ہے، اور نور مصطفیٰ تب مل جائے گا جب عشق مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ عشق مصطفیٰ تب نصیب ہوگا جب رسول اللہ کا اتباع نصیب ہو جائے۔ آپ تنگ تو نہیں ہے؟ سچ کہتے وہ نیچے جو پنڈال میں بیٹھا ہے وہ بھائیوں کو گرمی تو نہیں لگتا ہے؟ اچھا بات یہ کر رہا تھا کہ کہتے کہ دیدار درویش دیدار خداست، تو مپندار کہ وہ از خدا جداست۔ اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ دوسرا جگہ مولوی روم کہتا ہے
حب درویشان کلید جنت است. کہتے ہیں درویشوں کا محبت جنت کا چابی ہے. حب درویشان کلید جنت است. درویش کا پہچان کیا ہے؟ شقی آ جائے بندگی نصیب ہو جائے، بدکار آ جائے نیکوکار بن جائے، فرقہ پرست آ جائے ذات پرست آ جائے مظلوم پرست بن جائے، زانی آ جائے نادم اور تائب بن جائے، شرابی آ جائے مومن بن جائے، پلید آ جائے پاک بن جائے. آنانے کے خاک را بیک نظر کیمیا کند، کئی بوت کے گوشے چشم باما کند. درویش کا پہچان یہ ہے. مولوی روم کہتے ہیں وہی لوگ جو مٹی کو ایک نگاہ سے کیمیا بناتا ہے، کب ہوگا کہ وہ نگاہ میرا بھی اللہ نصیب کرے. میں درویش تو نہیں ہوں، درویش تو نہیں ہے، درویشی کا طلبگار ہوں. میں مصطفیٰ کا ادنا غلام ہوں، لیکن آپ لوگ مجھ درویش سمجھ کر ادھر آج آپ نے تشریف لایا ہے. کوئی نیا ہے، کوئی پرانا ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی جواری ہے. میں خود نہیں کہتا، میرا رب فرماتا ہے. میرا دل میرے ساتھ بات کرتا ہے، میرا دل جھوٹ نہیں بولتا. میں یقین سے کہتا ہوں اے اللہ کی بندو، سب خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے. آج آپ لوگ مبارک ہو تمہیں. شرابی شراب کی طرف سے اور نہیں جا سکے گا، بدکاری برائی چھوٹ جائے گا، بے حیا حیادار بن جائے گا، ظالم عادل بن جائے گا، دشمن دوست بن جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہو، اللہ کی مدد مصطفیٰ کی رحمت میرے ساتھ ہو، میں پاکستان کو اسلام کا حقیقی قلعہ، امن کا گوارا، دوستی کا فضا قائم ہونا، رائج کرنا، اس مسلمان مظلوم امت کو خدا سے امن و سلامتی، اتفاق اور دوستی کا طلبگار ہو. انشاءاللہ جلد نصیب ہو جائے گا. منصور نے عزم کیا ہے، اللہ پر توکل کیا ہے، آپ لوگوں پر یقین کیا ہے. آپ لوگوں پر بچو قسم ہے، پورا 110% یقین ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے میرے عاشقوں، اے میرے نبی کی غلاموں، آپ سے اللہ محبت کرتے ہیں. میں کون ہوں، میں چیز کیا ہوں؟ آپ نے مجھے عزت عطا کیا ہے، آپ کی وجہ آپ نے مجھے اطمینان دیا ہے، آپ نے میرے راستے پر میرے قدم سے قدم ملایا ہے، آپ نے میرے ہاتھ سے ہاں ملایا ہے. وعدہ کرتا ہوں، اللہ کی وحدانیت پہ قسم ہے، وعدہ کرتا ہوں اللہ کبھی آپ کو نا امید نہیں بنا دے گا. اور امید کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کا برا عمل نیک ہوگا نہیں، آج نیک ہو گیا ہے بفضل خدا. آج کے بعد اللہ سے آپ کو پاک دیکھنا چاہتا ہوں.
نجات یافتہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں، مال کے لیے نہیں ہے، دولت کے لیے نہیں ہے، شہرت کے لیے نہیں ہے، اصلاحی امت کے لیے آپ کو ہیرا دیکھنا چاہتا ہوں، ہیرا۔ بیٹو آئے، میں بیمار ہوں، زیادہ نہیں بول سکتا، آ جائے بچے، آج عزم کر لے، آج غیرت کر لے کہ ہم نے یہ عزم کیے کہ حقیقی انسانیت، اسلامیت، اس امت کا وحدت اور اتفاق اور خاتمہ فرقواریت ہمارا ارمان ہے۔ اس وقت تک ہم بیٹھے گی نہیں جب یہ جھوٹا منافقین، دین کا ٹھیکیدار جو اسلام سے ہزاروں مسلک بنائے، اس کا ہم ضرور خاتمہ کر لے گا۔ کس چیز سے؟ ٹینک اور توپ کی نہیں ہے، وحدت اور محبت کی طاقت سے ہم نے اس کا بچو خاتمہ کرنا ہے، اصلی اسلام کو رائج کرنا ہے۔ بیٹو واللہ قسم ہے، بچپن سے جب میں نے وہ سنبھالا ہے، دین مصطفیٰ کی حقیقت میرا ارمان تھا، میں نے کابل کو بھوک اور پیاس سے نہیں چھوڑا، میں نے آپ پر غیرت کی ہے، میں نے آپ سے امید کی ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ سرزمین مجھے عقیدت والوں اور محبت والوں کا سرزمین لگتا ہے، میں نے آپ کے پاس خالق کچکول لایا ہے، عشق مصطفیٰ، اتباع رسول اللہ کا بھیک مانگتا ہوں، آپ کب دے دو گے مجھے بتاؤ نا۔ ملک پاکستان کو امن کا گوارا، نجات کا سفینہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں دنیا میں اور اسلامی ملک نہیں ہے بچے؟ یہ تمام اسلامی ممالک کا ریڑھ کا ہڈی ہے، تمام اسلام کا امید پاکستان کی طرف ہے، پاکستان کی قیادت کی طرف ہے، پاکستان کی غیور عوام کی طرف ہے۔ اللہ کرے کہ لوگ پاکستان سے امید لے کر جائے، نا امید پاکستان فاتح عالم بن جائے، پاکستان شہاب الدین غوری بن جائے، پاکستان سلطان محمود غزنوی بن جائے، پاکستان احمد شاہ ابدالی بن جائے، پاکستان داتا گنج بخش علی حجویری بن جائے، گنج بخش فیض عالم مظہری نوری خدا، ناقصان را پیر کامل، کاملان را رہنما۔ اگر داتا ادھر موجود ہے اس سرزمین میں، پاکستان تمام عالم کا رہنما اور پیشوا، امام اور مقتدا بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاکستان بنا کر دکھائیں گے، مسلمان کو حقیقی معنوں میں مسلمان ثابت کر کے دم لیں گے۔ ہم رسول اللہ کی شریعت کی پاسبان اور سپاہی ہے، پاسداری کرے گا۔ کسی کو اے فرقہ پرستو اعلان کر رہا ہوں، آپ کو آگے موقع نہیں دوں گا، اے دہشت گردو آپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ میرا موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، میں امن کا، منصور امن کا دعوت دے رہا ہے۔ پیک دو ہتھیار، پیک دو ہتھیار، یہ اسلامی ملک ہے، ادھر مسلمان رہتا ہے، نہ قتل کر مسلمان کو، آ جاؤ مسلمان بن جاؤ۔
آ جاؤ مسلمان بن جاؤ، آج بھی تیرا موقع ہے، یہ موقع کو ضائع نہ کر، ورنہ اللہ کی ذات پر قسم ہے مسلمان کا ہر فرد رسول اللہ کا عرض پائی۔ اب وہ وقت نہیں ہے، یہ تیرا بھول ہے، آج متحد ہو رہا ہے، متحد ہو گئی، تیرا جگہ دنیا کے کس خطے میں نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بے غیرتی کا راستہ چھوڑ دے، پلیتی کا راستہ چھوڑ دے، پاک ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ، صادق ہو جاؤ، رازق خدا ہے، کسی شخص سے رزق نہ مانگو، عزت خدا کے پاس ہے، دوڑو، جلدی جلدی بھاگو، اللہ کی رحمت کا دامن پکڑ لو، تجھے دونوں جہانوں کا شہنشاہ بنا دے گا۔ بندہ تجھے کیا دے دے گا؟ بندہ کا کیا حیثیت ہے؟ بچے میں بیمار ہوں، گرمی بھی ہے، دل بہت کرتا ہے، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ میں تھوڑا آج جذباتی ہو گئی، خفا تو نہیں ہے؟ بچے آپ سے گزارش ہے، میرے ایمان کے لیے دعا کر لو، میرا ایمان سلامت رہے، میرے مشن کے لیے دعا کر لو، اس لیے کہ یہ میرا مشن نہیں ہے، یہ تیرے نبی کا مشن ہے، میرے ارمان کے لیے دعا کر لو۔ رسول اللہ نے یہی ارمان کو ساتھ لے کر دنیا سے پردہ فرمایا۔ ہائے 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 ہائے، رسول اللہ کی امت اپنی نبی کا جو آپ سے توقع ہے اس کو پورا کیوں نہیں کرتا ہے؟ یعنی وہ توقع آپ لوگوں کے اتحاد، آپ لوگوں کا حقیقی مسلمان ہونا، آپ لوگوں کا نجات جہنم کی آگ سے، یہ تیری نبی کی ارمان ہے۔ آپ دوست بن جائے، آپ دشمنی کا راستہ چھوڑ دے، آپ ایک دوسرے پر فدا ہو جائے۔ اب آپ کوشش کر لے کہ اس ملک میں حقیقی انسانیت اور اسلامیت کا راج بن جائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ یہ لوگ آپ کی بارگاہ میں پیش ہیں، یا اللہ اگر میں پلید ہوں، میرا نہ سن، ان لوگوں کا سنو خدایا، کوئی تو مومن ہوگا اس ملا، وہ ایک مومن کے صدقے سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ عرش معلا کو، عرش معلا میں ہمارے فریاد کو پہنچا دو، یا اللہ قبول فرما دو نا۔ ہم کمزور ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم سیاکار ہیں، یا اللہ آپ نے خود فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا اللہ آپ ہمیں اپنی رحمت سے نا امید نہ کر، یا اللہ توبہ نصیب کر، یا اللہ ہمارا خون کو پاک بنا دو، ہمارا نیت پاک بنا دو، ہمارے عمل کو پاک بنا دو، ہمارا رزق کو پاک بنا دو، یا اللہ آپ پاک ہے، پاکی امین نصیب فرما دو، آمین یا رب العالمین۔ یا الہ البشر و یا عظیم الخطر و یا سریع الظفر و یا معروف الاثر و یا عزیز المن بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.